أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ان المصدقین والمصدقات، ان بے شک بلا شبہ، المصدقین صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات صدقہ کرنے والی عورتیں. ان المصدقین والمصدقات بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا. يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے اس کو بڑھا دیا جائے گا. يُضَاعَفُ لَهُمْ، ان کے لیے اس کو بڑھا دیا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے اجر کریم ہے. والذین آمنوا باللہ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ، اور رسول پر ایمان لائے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اولئک هم الصدیقون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی سچائی والے ہیں. اولئک هم الصدیقون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی سچائی والے ہیں. والشہداء عند ربہم، اور جو شہداء ہیں اپنے رب کے پاس ہیں. لہم اجرہم ونورہم، ان کا اجر اور ان کا نور ہوگا. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا. وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ والے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. آج تو صرف ایک آیت کریمہ پڑھی گئی، لیکن تھوڑی تفصیل ہے، اس کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج کی اس آیت کریمہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتوں کے لیے اجر کریم کا وعدہ ہے، اور شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے. پہلی اس آیت کریمہ کے پہلے شروع میں پہلی دو آیت ہے. پہلی آیت میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والے عورتوں کے بارے میں فرمایا، جو لوگ اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ یعنی جو صدقہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، یعنی ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، ان کا بدلہ ان کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کو اجر کریم یعنی بہت زیادہ، بہت پسندیدہ اجر دیا جائے گا. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر المصدقین والمصدقات، اس کے لغت کے بارے میں تھوڑا فرماتے ہیں.
کہ اس کو مصدقین اور مصدقات بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صاد پر تشدید کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال صدیقین کون ہیں؟ اس میں پہلا لفظ ہے صدیقین۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون۔ صدیق کون لوگ ہیں؟ یعنی والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ لوگ صدیق ہیں۔ صدیق یعنی بہت زیادہ سچائی اختیار کرنے والے ہیں، جو پکی تصدیق ہو، جس میں ذرا سا بھی شائبہ اور شک نہ ہو، اسی کو وہ کیا ہے، وہ ایمان حقیقی ہے۔ پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر قول و فعل یعنی بات اور عمل میں صدق یعنی سچائی کا دھیان رہے۔ اصل میں اردو میں یا بنگلہ میں یا کسی بھی لینگویج میں جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے، جیسے اردو میں ہے سچا، سچائی، تو سچائی یا سچائی یہ صرف بات کے بارے میں ہوتا ہے کہ لوگ اس کو صرف بات کے بارے میں سمجھتے ہیں، بھائی سچی بات، یہ سچا قول۔ لیکن عربی میں، عربی محاورات میں لفظ صدق جو ہے، جہاں پر صدق آتا ہے اس سے اعمال، اقوال اور افعال دونوں مراد لیتے ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی عمل میں بھی سچا ہو اور قول میں بھی سچا ہو، یعنی اس کا کام، عمل بھی سچا ہو اور اس کی بات بھی سچی ہو۔ اسی طرح سے جھوٹ، عام طور پر ہم لوگ زبان کو ہی سمجھتے ہیں، جو منہ سے بولی نکلتی ہے وہی جھوٹی بات ہوتی ہے، جبکہ عربی میں جھوٹ کے لیے بھی وہ اعمال، افعال اور اقوال دونوں کے ساتھ اس کا استعمال ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری ایک سوکن ہے۔ سوکن سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ، سیکنڈ وائف۔ میری ایک سوکن ہے، اگر میں جھوٹ موٹ یعنی یوں ہی اسے جلانے کے لیے یوں کہہ دوں کہ شوہر نے مجھے یہ کچھ دیا ہے اور حقیقت میں نہ دیا ہو تو کیا اس میں کچھ گناہ ہے؟ یعنی کسی کے دو وائف ہو اور ایک بیوی کہتی ہے، جسے اسماء بنت ول کہتی ہیں، ایک عورت نے عرض کیا رسول اللہ میری ایک سوکن ہے، اگر میں جھوٹ موٹ یعنی یوں ہی صرف اس کو پریشان کرنے کے لیے یا تھوڑا اس کو جلانے کے لیے یا یہ جتلانے کے لیے کہ شوہر مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، یوں کہہ دوں کہ شوہر نے مجھے کچھ دیا ہے اور حقیقت میں نہ دیا ہو تو کیا اس میں کچھ گناہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ موٹ یہ ظاہر کیا کہ مجھے یہ چیز دی گئی ہے حالانکہ وہ اسے نہیں دی گئی، اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے جھوٹ کے دو کپڑے پہن لیے، یعنی سر سے پاؤں تک وہ جھوٹا ہی جھوٹا ہو گیا۔ اس حدیث کا مفہوم بہت عام ہے، ہر قسم کے جھوٹے دعوے داروں کو شامل ہے، یعنی قولی اعتبار سے یا فعلی اعتبار سے، عملی اعتبار سے یا علمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جھوٹ کو شامل ہے۔ آگے آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے وہ ہے وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، اور جو شہداء ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا نور اور ان کا نور ہے۔ روح المعانی میں ہے، ابن حاتم سے منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا
کہ تم سب صدیق ہو اور شہید ہو۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ آیت کریمہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ آخر تک پڑھ لو۔ اس کے بعد صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ والذین آمنوا سے وہ لوگ مراد دیے جائیں جو کمال ایمان سے متصف ہوں، یعنی جو کامل ایمان والے ہوں۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی شخص ایسی طاعات میں لگے جو کمال ایمان والی طاعت ہوں، یعنی کامل ایمان والی جو عبادت ہے، اطاعت ہے، وہ ہو۔ کیونکہ جو شخص مومن ہوتے ہوئے شہوات میں منہمک ہو، یعنی نفسانی خواہشات کو پوری کرتا ہو، اور طاعات یعنی نیکیوں سے غافل ہو، اسے صدیق اور شہید قرار دینا بعید معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہے، خواہشات نفسانی کی پیروی بھی کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو صدیق اور شہید کہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سورہ نساء میں ایک آیت کریمہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیقین اور شہداء اور صالحین بڑے مرتبہ کے لوگ ہیں۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو ان حضرات کے ساتھ ہونے کا شرف ملے گا جو ان کے اچھے رفیق ہوں گے۔ اور دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ یوں تو ہر مومن صدیق اور شہید ہے، لیکن بہت سے حضرات کو ان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے بڑے درجات حاصل ہوں گے، اور بہت سے دوسرے اہل ایمان کو بھی ان کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اگرچہ ان کے درجات میں فرق ہوں گے، لیکن باوجود باہمی ملاقاتوں اور زیارتوں کے جن کی تصدیق ایمانی بڑے درجہ کی کمال کی پہنچی ہوئی ہو، ان کو خصوصی طور پر صدیق کہا گیا۔ یہ بلند مرتبہ حضرات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے صدیق کا لقب دیا۔ جب یہ اسلام کی دعوت سامنے آئی تو انہوں نے فوراً لبیک کہا، اور آخر دن تک نہایت اخلاص کے ساتھ اپنی جان و مال سے آپ کی خدمت میں حاضر رہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی نبی علیہ السلام نے، تو ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر خدمت میں حاضر کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑھ گئے، آپ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، تو آپ نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ شہید ہوئے۔ ان کے بارے میں شہید کہا، ابوبکر صدیق کے بارے میں صدیق کہا۔ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ صدیق النبی۔ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ نے فرمایا امہ صدیقہ۔ معلوم ہوا کہ صدیقیت میں فرق مراتب ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی تھے، ان پر ایمان لانے والے بھی صدیق تھے، اور ان میں ظاہر سی بات ہے کہ مراتب کا فرق ہوگا، درجات الگ الگ ہوں گے۔ شہداء سے کون مراد ہیں؟ سورۃ الحدید میں شہداء سے کون لوگ مراد ہے، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان سے اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے اور شہید ہونے والے مراد ہیں۔ ان کے بڑے اور بلند درجات ہونے کو بھی سبھی جانتے ہیں،
بعد حضرات نے فرمایا کہ یہ شہداء سے بمانا شاہدین یعنی گواہی دینے والے مراد ہیں۔ قیامت کے دن بہت سی گواہیاں ہوں گی، ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ واقعی انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور امت محمدیہ بھی اس بات کی گواہی دے گی کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں، ان کی گواہی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو قول ہوا اس سے۔ اس گواہی کے علاوہ دوسری گواہیاں بھی ہوں گی، اور گواہی دینے والوں کو اس فضیلت سے نوازا جائے گا کہ وہ میدان آخرت میں دوسرے لوگوں کے خلاف گواہ بن کر آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت بیان کر دی کہ قیامت کے دن گواہی دینے والے بنیں گے، تو اپنے اس مرتبہ کی لاج رکھیں اور ان چیزوں سے آدمی پرہیز کرے جو مقام شہادت سے محروم کرنے کا ذریعہ بنے، یعنی گواہ بننے کے رکاوٹ بننے والی چیز سے بچیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لعنت کی کثرت کرنے والے قیامت کے دن نہ شہداء ہوں گے نہ شفاء ہوں گے، یعنی بات بات پر کسی کو لعنت بھیجنے والے، نہ یہ کسی کے لیے شہید بنیں گے گواہی دینے والے، اور نہ کسی کی سفارش کر سکیں گے۔ اللہم احفظنا، دونوں چیزوں سے محروم رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کے لیے لعان ہونا ٹھیک نہیں، لعان بولیں گے، لعان ہونا ٹھیک نہیں، یعنی جو صدیق ہو وہ لعان نہیں ہو سکتا، اس کو لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی صدیق کو اپنی زبان محفوظ رکھنی چاہیے، خواہ مخواہ یوں ہی غصہ میں آ کر اپنے شاگردوں کو، گھروں میں دوستوں کو کسی بات پر لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس مختصر سی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قرض حسن دیتے ہیں، میں بتا دیا قرض حسن سے مراد کیا ہے، یعنی ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرض حسن کہتے ہیں۔ اخلاص بھی ہو اور صرف اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو، اور آدمی بن دکھاوے کسی غریب کی، کسی بے بس کی مدد کرے، مال خرچ کرے، تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ یہ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کو قرض دینے والے ہوں گے۔ تو گویا جو لوگ صدقہ کرتے ہیں وہ، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ، دونوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یضاعف لہم ولہم اجر کریم، کہ اللہ ان کو کیا ہے؟ بڑھا کر دے گا، ان کے لیے بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے اجر کریم ہوگا۔ بڑھا کر کتنا دیا جائے گا؟ دوسری آیت کریمہ میں اس کی تفصیل آتی ہے، 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کے اللہ دے سکتے ہیں، وہ اللہ کے فضل پر ہے، اللہ جتنا چاہیں دے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بہرحال اتنی بات تو طے ہے کہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، بے بسوں، فقراء اور طالبان علوم نبوت کے لیے جو لوگ اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، بظاہر ان کے جیب سے پیسے کم ہو جاتے ہیں، حقیقت میں ان کے پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ بظاہر انسان دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے جیب سے 1 لاکھ روپیہ نکال کر کسی کو دے دیا تو میرے اکاؤنٹ سے وہ کمی ہو گیا، حالانکہ اللہ رب العزت کے نزدیک، اللہ کے نزدیک وہ بڑھ گیا، دنیا میں بھی بڑھ گیا اور آخرت میں بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔
ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ برکت برکت بولتے ہیں، برکت کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو اگر علم کی روشنی میں سمجھائیں گے تو مشکل ہے، چلو اس کو ہم مثال سے سمجھاتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ تم نے بکری دیکھا ہے؟ کہا دیکھا۔ کتنے بچے ان کے ہوتے ہیں؟ تو مشکل سے 2 یا 3 بچے، بہت مشکل 4 بچے۔ اس کے مقابلے میں خنزیر ہے، پگ، اس سے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 16 17 18 بچے ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ مارکیٹ میں کون لوگ کھاتے کس کو ہیں؟ کہا بکری کھاتے ہیں۔ مارکیٹ میں دکھتا کون زیادہ ہے؟ جہاں جائیے گلی کوچے میں بکریاں مل جائیں گے آپ کو، بہت کم ملیں گے آپ کو۔ کہا یہی برکت ہے۔ تو اللہ رب العزت کس طرح سے اضافہ کرتے ہیں؟ جس کو جتنا مضبوط یقین ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ احساس انہی لوگوں کو ہوگا جن کا دل اور دماغ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوگا، اور جن کو اللہ کے اس حکم پر یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے سے بڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ হুজুর, بولیے۔ ওই হজে যারা যায় বা উমরাতে, ওখানে কিছু মানে ہاں অনেকে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়, তো সেটা কি খাওয়া যায় না? কারণ ওটা মানে সাদকা না কি বলছে, তার সাদকা মানে তো দান না যদি না না হয়। না 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 না, ওখানে সদকা দান কেউ বলে কোন দেয়নি। ও সব অতিয়া থাকে, গিফট মানে হিসাবে, গিফট হিসাবে। সেটাই তো ওখানে বলছি কোনো জি হ্যাঁ, সেটাই বলছি যে আমাদের এক কালিগ বলছিলেন যে না, প্রচুর খাবার সবাই ওই রকম দিয়ে যায়, কিন্তু ওই হ্যাঁ যেহেতু মানে সাদকা বলে ওটা কেউ জি মানে জি আমরা যে গ্রহণ করতে পারি না। না না না, ও সদকা কেউ দেয়নি, ওখানে সব গিফট হিসাবে। বড় বড় লোক সব মানে একটু ইচ্ছা হয় এখানে তো যারা আসছে সব তো আল্লাহর মেহমান হয়ে আসছে, তো আল্লাহকে হ্যাঁ হ্যাঁ মেহমান আমিও একটু কিছু খাওয়াবো। সবার ইচ্ছা থাকে, অনেক লোক ওরকম, কিছু লোক খুজুর বাটে, কিছু লোক খাবার ব্যবস্থা করে নিয়ে আসে। হ্যাঁ, তো না আমার সেটা মা করে। আব্বুও প্রচুর ওই খাবার খেয়েছেন, কিন্তু এখন হুম এই যে কালিগটা বললো তো আমি সেটাই অবাক হলাম যে কি জানি, তাহলে হয়তো মা আব্বু তো জানতেন না, খেয়ে ফেলেছেন। হুম, মানে কোনো অসুবিধা নেই। এবার আচ্ছা ধরেন আমার আমার কাছে সব ব্যবস্থা আছে, আমি সুস্থ আছি, আমি হোটেলে যেয়ে খেতে পারবো, মানে আমার যে যেখানে সিস্টেম আছে। তো আমি ওখানে যদি ভিড় না লাগাই, অন্য কেউ দিয়ে দিই যার একটু প্রয়োজন আছে, তাহলে ভালো। কিন্তু খেলে কোনো অসুবিধা নেই, সব জায়েজ, একদম পুরো কোনো সেটাই। হ্যাঁ চাই না। কিন্তু কিন্তু হুজুর, আমাদের যে বর্তমান সব বিভিন্ন জায়গায় মসজিদ আছে, এই সব মসজিদে কোনো খাবার খাওয়া যাবে না যেগুলো দিয়ে যায়, সব মান্যতের জিনিস। এটা এটা মন্নাত থাকে, সব বেশিরভাগ মন্নাত মানে থাকে। সব এটা মান্য আমি যে জানি। আমার এই হয়ে যাবে, এই জন্য আমি যেগুলো জানি। টোটালটাই খাওয়া যাবে না। এটা আমি জানি, এটা একদম বুঝে। এখানে তো একদম খাওয়া যাবে না সব এই মন্নাত। আমি যাই দেখি মসজিদে এত সব খাবার এসে সব হয়, এই যে সব একটাও খাওয়া যাবে না আমাদের। আমি তো মানে 15 বছর থেকে কোনদিন কিছু লিইনি আমি। কত জিদ করে না লোক না, তো বেশিরভাগ লোক নিয়ত করে অন্য রকম থাকে। আল্লাহ হেফাজত করো। আর আর একটা জিনিস মানুষের মধ্যে এখনো জানা নাই যে মসজিদে কোনো ধরনের দান মানে মানে কোনো জাকাতের মাল, কোনো সাদকার মাল, কোনো কিছু দেওয়া উচিত না, শুধুমাত্র দান ছাড়া। মসজিদে কোনো কাজের পারপাসেও যা কিছু দেওয়া হবে শুধুমাত্র নিজস্ব দান ছাড়া হ্যাঁ, অন্য কোনো কিছু দেওয়া যাবে আতিয়া না। আতিয়া টাকা, একদম আতিয়া, যে যে খাবারটা আমি খেতে পারবো সেটাই দিয়ে যাবো ওখানে। হ্যাঁ, কিন্তু এটা মানুষ বুঝে না, সেই সব সাদকার টাকা, অমুকের টাকা, তমুকের টাকা সব দিয়ে দেয়। জি জি জি, এই তো এটা ইসলামে নয়। শিক্ষা না এটা থাকলে এইসব হবে। মানুষের কনসেপ্টই ক্লিয়ার নাই যে কোন জায়গায় কোন ধরনের মাল দিতে হয়। জি 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 সাদকার মাল কোনখানে দিতে হয়, জাকাতের মাল কোনখানে দিতে হয়, বা আদার্স মাল কোনখানে দিতে হয়, আর দানের মাল কোনখানে, বা গিফটের মাল কোথায় দিতে হয়। জি জি।